سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنے کی، اور اہل قرابت کی بھی، اور یتیم بچوں کی بھی، اور غریبوں اور محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر تم لوگ پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار سے ہٹ جانا۔ اس آیت شریفہ میں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک عہد کا تذکرہ ہے، اور یہ عہد پورے دین کا سمجھیں تو خلاصہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کی جو بنیادیں ہیں وہ تمام آسمانی مذاہب میں مشترکہ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین ہے وہ اصولی طور پر بنیادی طور سے ایک رہا ہے، یعنی وہ بنیادی مسلمات کسی دین کے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا۔ ہاں البتہ اس کی جو عملی شکلیں ہیں اور تفصیلات ہیں اس میں البتہ تغیر آتا رہا ہے، مختلف شریعتوں میں مختلف جو ہے وہ احکامات آتے رہے ہیں۔ تو وہ جو اختلاف تھا وہ جزوی اختلاف کہا جاتا ہے، اس کو فروعی اختلاف کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور سے دین سب شرائع کا ایک ہی رہا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے جو اللہ نے وعدہ لیا ہے اسی وعدے کو یہاں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کو دیکھ لیا جائے کہ وہ وہی ہیں جن کی خود اسلام کے اندر بھی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا دین اور یہ دین کوئی الگ نہیں تھا، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے لیے اور دیگر غیر مسلم قوموں کے لیے، عیسائیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ جو دین محمدی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی نیا اور انوکھا کام نہیں ہے، یہ وہی باتیں اس کے اندر ہیں جو پہلے سے تمہاری شریعتوں میں آ چکی ہیں۔ کوئی ایسی اجنبی اور اوپری بات نہیں ہے کہ جس کو تم دیکھ کر یا اس کو سن کر اب جو ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ یہ وہی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اقرار لیا گیا ہے وہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ وہ بنیاد ہے ایمان باللہ اور بالتوحید، اللہ کو خالق، مالک، رازق اور معبود جاننا۔ اس کائنات کے اندر خالق بھی وہی ہیں، مدبر اور متصرف بھی وہی ہیں، تصرف ایک ایک ذرے کے اندر قدرت اور اختیار اس کا ہے، اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کیا مستحق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔
کیونکہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنی نیاز مندی دکھا کر راضی کرنا اور اس سے اپنی حاجات کو طلب کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ باقی تو جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب محتاج ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ مخلوق محتاج ہے، اپنے وجود میں محتاج، اپنی بقا میں محتاج، اپنے رہنے میں محتاج، اپنے چلنے پھرنے میں محتاج، ایک ایک قدم پر محتاج۔ ہاں ایک ہی ذات ہے جو محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی درگاہ کے منگتے ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہیں۔ تو اس لیے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، یہ بنیادی بات ہے، ہر مذہب میں ہر دین میں اس کی دعوت دی گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ کی گئی، اور اسی کے اندر جو ہے وہ جب اللہ کو معبود مانا ہے تو اللہ کے تمام احکامات کا ماننا بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو انسان کو نبی بنا کر بھیجتے تو اس کی نبوت پر ایمان لانا یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، ورنہ انسان اگر خدا کے احکامات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں عبادت صرف اللہ کی کرتا ہوں تو وہ عبادت معتبر نہیں ہے، نہ وہ مطلوب ہے نہ وہ عبادت معتبر ہے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی وہ ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ وقضى ربك، قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا، کئی جگہوں پر یہ تذکرہ ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، والد ہو والدہ ہو، ان دونوں کے ساتھ فرمایا کہ احسان کا سلوک۔ احسان کہتے ہیں اچھے سلوک کو، یعنی صرف بدلہ نہیں، صرف بدلہ نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے اور آپ 100 کو 100 لوٹا دیتے ہیں تو یہ تو تبادلہ ہے، بدل ہے۔ والدین کے ساتھ تو جو سلوک کا مطالبہ ہے وہ حسن سلوک کا ہے، جیسے حسن ادا کہتے ہیں ایسے ہی حسن سلوک کا مطالبہ ہے کہ تم ان کا جو نعمتیں انہوں نے تمہارے اوپر کی ہیں، احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں، تم اس کا نہ صرف یہ کہ بدلہ دو بلکہ اس سے اور بڑھ کر کرو، یہ مطلوب ہے۔ اور بڑھ کر کرنا تو کیا، انسان تو بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ والدین کے جتنے احسانات انسان پر ہوتے ہیں تو ان کا تو بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے زمانے میں ایک صاحب نے ان سے پوچھا، اس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا تھا۔ حج جن حضرات نے کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حج کتنا پرمشقت کام ہے، سہولیات کتنی بڑھ گئی ہیں آج، لیکن اس کے باوجود بھی حج کی مشقت ختم نہیں ہوئی۔ نوعیت بدل گئی ہے، پہلے کسی اور قسم کی مشقت ہوتی تھی، آج کسی اور قسم کی ہے، لیکن مشقت حج کے اندر ضرور ہے۔ تو اس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کمر پر لاد کر حج کروایا، طواف بھی کروایا، منا مزدلفہ آنا جانا، یہ ساری جو مشقتیں ہیں، بندہ اکیلا جو ہے اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، اتنی مشقت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک طرح سے حج جو ہے یہ محشر کا منظر بھی ہوتا ہے، جیسے محشر میں انسان کو نفسا نفسی ہو جاتی ہے، ایسے ہی حج کے موقع پر ہوتی ہے۔ تو کتنا بڑا کام اس نے کیا ہے۔ اور جا کر پوچھا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کے جتنے میرے اوپر احسانات تھے میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا کہ ابھی تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ وہ رات کہ جب تم جو ہے گیلے بستر پر تھے تو تمہاری ماں نے تم کو اٹھا کر خشک جگہ کر دیا تھا اور خود جو ہے وہ سردی میں گیلی جگہ پر لیٹ گئی تھی، تم نے ابھی تک تو اس ایک رات کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو بدل بھی جو ادا کرنا ہے وہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، تو حسن سلوک۔ اس لیے اس معاملے میں بس اللہ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے، اور جو ہے وہ کوشش اپنے انسان کو بھرپور کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اب کیا کروں، اور میں کتنا کر سکتا ہوں اور کتنا کر سکتا ہوں۔
بس جتنا کر رہے ہیں اللہ سے قبولیت کی توفیق مانگیں، دعا مانگی جائے اور مزید کرنے کی ہمت اور کوشش جاری رکھی جائے۔ تیسری چیز وذی القربیٰ، کہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، اس کی ایک تمثیلی صورت سمجھنا چاہیں، تو اسلام ایک گھر ہے، ایک تعمیر ہے، ایک عمارت ہے جس کی بنیاد اس کے عقائد ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، عبادت اور عقیدے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، نبوت، رسالت، ملائکہ، فرشتوں، آخرت کے بارے میں عقائد، یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ اور عقیدوں کو بنیاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے بنیاد نظر نہیں آتی، ایسے عقیدہ بھی نظر نہیں آتا۔ کسی انسان کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اس کے اندر کیا عقیدہ ہے یہ اس کے اندر بنیاد دل میں ہوتی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے اس کے عقائد ہیں جو کہ نظر نہیں آتے، جیسے مکان کی بنیاد ہمیں نظر نہیں آتی، ایسے یہ بھی ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس پر عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اور بنیاد کی احتیاط، بنیاد کی حفاظت اوپر کی عمارت سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اوپر اگر کوئی اینٹ ہل بھی جائے منڈیر سے تو اتنی زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی بنسبت اس کے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بنیادوں میں پانی داخل ہو رہا ہے بارش سے، تو آدمی کو بہت زیادہ فکر لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد کے ہلنے کا مطلب ہوگا پورے مکان کا ہل جانا۔ تو کسی انسان کے عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے، اگر اوپر عبادات قائم بھی ہوں لیکن عقیدہ نیچے سے ہل جائے، ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ عمارت اب قائم زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ تو عقیدے کو تشبیہ دی گئی ہے بنیاد سے، اور عبادات یہ ایک دین کا بڑا حصہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو تشبیہ دی کہ بنی الاسلام علی خمس میں پدر سے اور دیواروں سے۔ یہ ایک دیواریں ہوتی ہیں جس سے عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات آتے ہیں، وہ ہے چھت۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، عقائد آ جاتے ہیں، عبادات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، تو اس سے ایک ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے، عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس کی فنیشنگ نہیں ہے، ابھی اس کے اندر جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں۔ صرف سر چھپا سکتے ہیں آپ اس کے اندر، سردی گرمی سے بچاؤ ہو سکتا ہے، لیکن اسے کوئی مکان نہیں کہا جاتا۔ کسی کو کہا جائے کہ کسی کرایہ دار کو کہا جائے کہ آپ ہمیں اتنا کرایہ دیں اور یہ مکان لے لیجئے، اور بالکل بس دیواریں کھڑی ہیں، چھت کھڑا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، تو کہے گا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں نے آپ سے مکان کا کرایہ۔ انہوں نے کہا مکان ہی تو ہے۔ نہیں بھائی، مکان ایسا تو نہیں ہوتا، ہم تو جب مکان دیکھتے ہیں، لیتے ہیں، تو جو ہے وہ سفیدی تک چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو باقی ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ابھی تک دین، عقائد بھی انسان کے پورے ہیں، عبادات بھی پوری ہیں، اور معاملات بھی پورے ہیں۔ معاملات سے مراد ہے یہ جو ہم بیع و شراء کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ہم کسی کے ملازم ہیں، کسی کو ہم نے ملازم رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو شریعت کے احکامات ہیں کیا ان کی ہم پابندی کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، کیا اس کے اندر شریعت کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر ان تمام احکامات میں ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے معاملات محفوظ ہو گئے۔ چھت ٹھیک ہے، اگر وہاں کہیں خرابی ہے تو چھت میں سوراخ ہے، جتنی بڑی خرابی اتنا بڑا سوراخ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا درجہ آتا ہے معاشرت کا اور اخلاق کا، یہ اس مکان کی تکمیل ہوتی ہے۔ انٹیریئر ڈیکوریشن جو ہوتی ہے یہ اس مکان کی تکمیل۔ ایک انسان کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، جیسے مکان ہمارا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اندر پانی، بجلی، گیس اور یہ روشنی، ہوا، یہ ان چیزوں کا نظم نہیں کر لیتے، تب تک مکان رہنے کے قابل نہیں۔ تو ایک مسلمان کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں، لیکن اس کی معاشرت اور اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کسی کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں، اس کے ساتھ کوئی چلے گا نہیں۔ وہ ایک دین کا غلط حلیہ تو پیش کر سکتا ہے، اس کو دیکھ کر شاید کوئی دین سے دور تو ہو جائے، مگر دین کے قریب نہیں آئے گا جب تک اخلاق کی چاشنی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اخلاق وہ چیز ہے کہ جو تکمیل کرتی ہے انسان کے اسلام کی۔ اس لیے آپ نے فرمایا حسن خلق کی ضمانت میں دیتا ہوں جنت میں۔ لیکن دوسری جانب بات یہ ہے
کہ یہ اسلام کا انتہائی مشکل چیپٹر ہے، دین کا سب سے مشکل باب یہ ہے۔ عقائد آسان ہیں کیونکہ اپنے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے، بنا لیتا ہے انسان، عبادات بھی کر لی جاتی ہیں، معاملات میں پھر کچھ تھوڑے سے لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عقائد تو تقریباً سب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں، پھر عبادات جو ہیں وہ کچھ کم ہو جاتی ہیں، پھر معاملات میں پھر اور جھڑ جاتے ہیں، پھر اخلاق کے اوپر آ کر پھر اکا دکا رہ جاتے ہیں، کیونکہ بہت مشکل باب ہے۔ بالخصوص اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں کہ اپنا حق لے لینا اور دوسرے کا حق دے دینا، یہ بھی چلو ایک درجہ ہے۔ اخلاق عالیہ اور اخلاق نبوت یہ ہیں کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، کسی نے آپ کو گالی دی ہے خاموش ہو جانا، معاف کر دینا، یہ اخلاق۔ اور بالخصوص اس میں سے ذی القربہ، قرابت داروں کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ اچھا معاملہ کر لینا پھر بھی آسان ہے، لیکن رشتہ دار جب ہمارے ساتھ کوئی بے رخی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چلتا، تو پھر آدمی کے امتحان آتا ہے، پھر ایمان کا امتحان آتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو انسان چیک کرے کتنا ہے، اللہ کو جو سطح ایمان کی مطلوب ہے وہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ آپ سے ایک صاحب نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں ان کے حق ادا کرتا ہوں، وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، تو کیا میں ان کے حقوق پھر بھی ادا کرتا رہوں یا میں بھی ہاتھ کھینچ لوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر وہ تیرے حقوق ادا نہیں بھی کرتے پھر بھی تو ان کے حقوق ادا کرتا رہے۔ ادفع باللتی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، فرمایا کہ بدی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی، یہ تو ایک حقیقت ہے، حسن سلوک اور برا سلوک برابر نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی ہنس کے بولتا ہے اور ایک آدمی آپ کے بے رخی کرتا ہے تو دونوں میں فرق لازمی بات ہے، طبیعت پر اثر ہوتا ہے اس کا۔ آدمی یہ کہے کہ وہ تو گدھا ہے جس کو اثر نہ ہو، طبیعت پر اثر ہوگا۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے، لیکن فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جو آپ مقابلہ ہے وہ اچھے طریقے سے کرو، احسن، بہت اچھے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس اخلاق میں مشکل ضرور ہے، اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، فرمایا کہ وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا جگری یار بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کتنے واقعات ملتے ہیں کہ پہلے وہ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، روئے زمین پر آپ سے زیادہ کسی سے ہمیں نفرت نہیں تھی، لیکن اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ کوئی چہرہ ہمیں محبوب نہیں ہے۔ یہ اخلاق کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ اخلاق کا باب جو ہے وہ بھی یہاں ان آیات میں بیان فرمایا، وذی القربہ، بالخصوص قرابت داروں کے لیے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مگر بدلے کے توقع کے ساتھ نہیں، بدلے کی امید کے ساتھ نہیں۔ اگر کریں گے تو پھر بدلہ تو ملتا نہیں، تو پھر آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ جو عمل انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے، لوگوں کے بدلے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ پھر لوگوں پر ڈال دیتے ہیں۔ لوگ آپ کو دیں گے تو دیں گے، ریوارڈ مل جائے گا، لوگوں سے نہیں ملے گا تو اللہ کے ہاں تو اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، اس کے ہاں تو اس عمل کا ریوارڈ ہے اور جزا ہے جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو حسن سلوک، حسن خلق جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ وذی القربى والیتامى، معاشرے کے وہ طبقے بھی اس میں آ جاتے ہیں جو یتیم ہیں، بے بس ہیں، ناقص ہیں، والمساکین، محتاج ہیں، مالی لحاظ سے تنگ دست ہیں، بالخصوص وہ لوگ کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، کہ جو بیچارے سوال بھی نہیں کر سکتے اور حالات تنگ ہیں، عیال داری زیادہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا غالباً یہ جو پسندیدہ مشاغل تھے ان میں سے ہی ذکر کیا گیا کہ فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، خطا ہو رہی، سید جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو محبوب چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز وہ بھی ہے کہ وہ گھرانے
وہ لوگ کہ جو عیالدار ہیں، بچے زیادہ ہیں، گھر بار کا زیادہ ہے اور روزی کا ذریعہ تنگ ہے، میں رات کو ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال کر آ جاؤں جن کو خبر بھی نہ ہو کہ کون رکھ گیا ہے۔ ایسے لوگوں، بالخصوص مساکین جو کہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، تعرفهم بسیماہم، اور لیکن پتہ چل جاتا ہے، انسان تھوڑا سا بھی اگر سمجھداری سے کام لے اسے پتہ چل جاتا ہے معاشرے میں کون کون کہاں کہاں محتاج ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ فرمایا حسن سلوک، اچھی بات کہنا، امر بالمعروف، اچھی بات کہنا۔ اچھی بات کہنا، امر بالمعروف کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بات اچھی کہی جائے، صحیح بات کہی جائے، کسی کو اچھائی کی تلقین کی جائے، مثلا نماز پڑھ لے بھائی، یہ کر وہ کر، معاشرے میں یہ کرنا ایک ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھی نیت سے کہی جائے، تیسری یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کہی جائے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اگر صحیح بات، کلمہ حق، ان 3 چیزوں کے ساتھ کہا جائے تو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ جہاں بھی اثر نہیں ہوتا وہاں کوئی ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ لوز ہوتا ہے، یا تو اچھی بات نہیں ہوتی یا اچھی نیت نہیں ہوتی، یعنی ہم دوسرے کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں لیکن نیت ہماری یہ نہیں ہے، اس کا احساس اور ہمدردی نہیں ذہن میں، اس کی بے عزتی کرنا ہے کہ بھائی تو یہ کام کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں کرتا ہے، یعنی ہمارے اندر کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ہم تلقین نیکی کی کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے تسکین اپنے نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ یا پھر طریقہ غلط ہوتا ہے، یعنی کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور ساتھ ہی کہہ دیا حد حرام ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو بھئی یہ حد حرام کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو پیار محبت سے کہتے ہیں بھئی نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کے دل میں یہ بات اتر جاتی۔ آپ نے تو حد حرام کہہ کے پہلے ہی سرخ بتی جلا دی اس کی کہ وہ لے گئی نہیں باپ کی بات کو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک صاحب کی شلوار جو تھی ٹخنوں سے نیچے تھی، تو اسے کہا بھائی شلوار اوپر کرو، شریعت کا حکم ہے۔ تو آگے سے پتہ نہیں گنوار بیچارہ کیا ستایا ہوا تھا، دماغ میں کیا تھا بیچارے کے، تو اس نے آگے سے شریعت کو گالی دے دی۔ تو حضرت کو بہت افسوس ہوا، فرمایا کہ ہم نے کچے توے پر، ٹھنڈے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی بات تو صحیح کی لیکن شاید اس بات کا یہ موقع نہیں تھا یا اس کے کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم جو کسی کو بھی کہیں، اپنی اولاد کو کہیں، اپنے عزیزوں کو کہیں، متعلقین کو کہیں، بیوی کو کہیں، تو امر بالمعروف کی ایک یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے اور اللہ سے مانگنے کی بھی چیز ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ خیر کی بات حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرما۔ مردم شناسی، موقع شناسی، طریقہ شناسی کہ کس طریقے سے بات کہنی ہے۔ اس لیے کہا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات وہی ہوتی جس میں یہ 3 صفتیں ہوں، اچھی نیت بھی ہو، اچھا طریقہ بھی اس میں شامل ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ بھی عبادات کا بیان آ گیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا شکوہ ہے ثم تولیتم، تمہیں یہ سب چیزیں اچھی بتائی گئیں لیکن تم نے اس سے اعراض کیا اور تمہاری عادت میں اعراض داخل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔